الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں صاف صاف لفظوں میں فرمایا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، کوئی شک نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ کسی اخبار والے کی بات نہیں ہے، یہ کسی چلتے پھرتے پھرنے والے ایک نو ویلیو انسان کا کلام نہیں ہے، یہ راستے میں پڑے ہوئے کسی اخبار کا جملہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی اٹل بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی بندی ہو، اگر اللہ کی نعمت کی اگر وہ قدر کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر انہوں نے میری نعمت کی ناقدری کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذابی لشدید۔ بس اللہ پاک ہمیں قدر دانوں میں سے بنائے، زندگی کی قدر ہو، ایمان کی قدر ہو، رمضان کے مہینے کی قدر ہو، شب قدر کی قدر ہو، فرمایا حافظ قرآن کی قدر ہو، علماء دین کی قدر ہو، ہماری تندرستی کی قدر ہو، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس کی قدر ہو، اولاد دی ہے اس کی قدر ہو، بچی دی ہے اس کی قدر ہو، بہویں اللہ نے گھروں میں دی ہے اس کی قدر ہو۔ ہم جہاں جائیں وہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، آگے دیکھے اللہ کی نعمتیں، پیچھے دیکھے اللہ کی نعمتیں، دائیں دیکھے اس کی نعمتیں، بائیں دیکھے اللہ کی نعمتیں، گھر میں جائے خوبصورت بچوں کو دیکھ کر اس کی یاد آ جائے، کھیتوں میں جائے تو لہلہا کی کھیتی کو دیکھ کر اس کی یاد آ جائے، فرمایا دسترخوان پر بیٹھے ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی وہ ہمارے گلے میں اتار رہا ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ٹھنڈی میٹھی نیند دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم چاروں طرف سے اللہ کی نعمتوں میں بسے ہوئے ہیں، جیسے ایک مچھلی چاروں طرف سے پانی میں گری ہوئی ہے، ہم چاروں طرف سے اللہ کی نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک طبقہ قدردانوں کا ہے تو ایک طبقہ ناقدروں کا ہے۔ اللہ پاک قدردانوں کو نوازتے ہیں اور بہت نوازتے ہیں، بہت اونچے مقام تک پہنچاتے ہیں، اور ناقدروں کو اللہ پکڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قدردانوں میں سے بنائے۔ سیدھی سی مثال لے لو، ایک بہت بڑا کروڑ پتی سیٹھ جا رہا ہو اور دو فقیر آئے، سیٹھ جی کچھ دے دو ہمیں، سوال کیا، جیسے ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، بنگلہ ہے پھر بھی فقیر ہے، مضبوط ہے پھر بھی فقیر ہے، ہزاروں گاڑیاں ہیں پھر بھی فقیر ہے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ میں کچھ ہوں، کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ سانس دیتا ہے تو ہے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ بی پی ہائی ہو جائے تو بھی خطرہ، اور بی پی لو ہو جائے تو بھی خطرہ، صرف ایک لوہی اور خون کی بنیاد پر ہمارا معاملہ ہے۔ ہم کیا گھمنڈ کریں؟ گھمنڈ کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہوا کس نے دی ہے؟ کورونا کے ٹائم میں جن لوگوں کی سانس اکھڑ رہی تھی ان لوگوں کو پوچھو،
ہائے ہائے، سانس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دوسری نعمتیں تو ایک طرف ہی رکھو، یہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اب ایک کروڑ پتی صاحب جا رہے تھے، دو فقیر آئے، سیٹھ صاحب ہمیں دے دو، دونوں کو 10 روپئے سیٹھ صاحب نے نکال کے دیے۔ ایک فقیر ایسا تھا چلتا بنا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، جزاکم اللہ بھی نہیں کہا، بس چلا، راستہ پکڑ لیا، اس کو 10 روپئے ملے، اور وہ بھی خطرے والے کام، نکلے گا کہ یا نہیں نکلے گا۔ دوسرے فقیر نے جو ہی 10 روپئے دیے، دعائیں دینا شروع کیا، سیٹھ صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کا گھر مبارک کرے، برکت دے، خوب رحمتیں دے، اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے۔ ایسے پیارے جملے کہنا شروع کیا کہ سیٹھ صاحب خوش ہو گئے۔ اس نے کہا بیٹا یار لے، یہ 100 کا نوٹ لے لے۔ جب 100 کا نوٹ دیا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور یوں کہا، سیٹھ صاحب میں تو 100 کے قابل نہیں تھا، تم نے مجھے 100 روپئے دیے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا، میری قبر کی مٹی بھی نہیں بھول سکتی۔ اور سیٹھ صاحب کا دل خوش ہوا، لاؤ میرا جھولا، 500 کا نوٹ نکالا، اس کو 500 روپئے دیے، پاؤں میں گر گیا، چومنے لگا، ہاتھ کو بوسا دیا، پاؤں کو بوسا دیا، اور یوں کہے کہ اگر تم کہو تمہارے گھر میں جھاڑو دے دوں، تمہارے گھر کی خدمت کر لوں، آپ نے مجھے 500 روپئے دیے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے کہا اوہو یہ تو بڑا قدردان ہے، اپنے جھولے میں سے ایک جوڑی کپڑا کا اچھا دے دو اس بچے کو، اس آدمی کو وہ جوڑا کپڑے کا جوڑا دے دو، کپڑا جوڑی اس کو دے دیا۔ پھر بھی اس کا کیا کہنا، اور زیادہ دعائیں دینے لگا۔ تو پھر سیٹھ صاحب نے کہا اس کو لے لو اپنے ساتھ، اس کو کمپنی میں رکھیں گے، ہماری کمپنی ہے بہت بڑی۔ جب کمپنی میں رکھا تو کیا کہنا، صبح سلامی بھرے، شام سلامی بھرے، اور سیٹھ کے گھر کے ضرورتیں پوری کریں۔ سیٹھ نے کہا بڑا قدردان ہے، آہستہ آہستہ اس کو کمپنی کا مینیجر بنا دیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہاں تک سیٹھ نے کہہ دیا تو ہمارا پارٹنر ہے، تجھ کو ہم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ جو ایک فقیر کا بچہ تھا، قدر کے الفاظ کرتے کرتے 100 تک گیا، 500 تک گیا، جوڑی کپڑے تک گیا، کمپنی میں ملازم ہوا، مینیجر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، کمپنی میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے، اس کا بنگلہ بن جاتا ہے، گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سائل ملا، اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ وہی سائل ہوں، تجھے بھی اس سیٹھ نے 10 روپئے دیے تھے اور مجھے بھی 10 روپئے دیے تھے، لیکن تو چلتا بنا تھا اور میں نے قدر کی، تو آج تو دیکھ رہا ہے میرے یہاں کیسی ریل پیل ہے۔ بھائیو یہی فرق ہے اور میں اللہ کے ولیوں میں، ذرا ہماری زندگی میں نعمتوں کی قدر کی کمی ہے، ہم قدر کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو کہے اے اللہ تو نے ایمان دیا، بڑے خوبصورت چہرے ایمان سے محروم ہے، شکریہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے گھر میں بچے کو حافظ قرآن بنایا، اب یہ باپ تنہائی میں کہتا ہے اے اللہ میں تو اس کے قابل نہیں تھا، مجھے کسی حافظ بچے کا باپ بنا تھا، میرے بچے کے سینے میں قرآن دیا ہے، اے اللہ میرا بچہ بہت بڑا دنیاوی آفیسر بن جاتا، میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا کہ تیرے کلام کے اس کے سینے میں آنے پر میں خوش ہوا ہوں۔ اور باپ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، باپ کے رونے سے آٹومیٹک باپ کو تو ملتا ہی ملتا ہے، بچے کے دل کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، باپ کے رونے پر بچے کے دلوں کی کیفیت اللہ بدلتے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید ہاتھ میں لیا، چوما، سر پر رکھا، سینے سے لگایا، اے اللہ پاک میں گندا ہوں، میں تو گندگی اٹھانے کے قابل تھا، تو مجھے بھو اور متر اٹھواتا، کہیں پیشاب اور پاخانہ اٹھواتا، تو نے مجھے ایمان دیا، تو نے میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھمایا، اللہ پاک میرے سے غلطی ہو گئی ہو معاف فرما دیں، میں انشاءاللہ آئندہ کبھی قرآن کی ناقدری نہیں کروں گا۔ سینے سے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے، یہی قرآن اس بچے کو اور اس آدمی کو اپنے سینے سے لگا دے گا، اور یہ قرآن اس کی نیا کو پار لگا دے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سینے سے لگانے کے نتیجے میں اللہ پاک نے میری نیا کو پار لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے، قرآن پاک کی آیت صاف صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے،
حمد اور اللہ کی تعریف کرنا یہ سارے شکر کی جڑ ہے۔ الحمدللہ کسی نعمت کے ملنے پر گویا کہ آدمی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جو صوفیوں کے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مکمل گویا کہ عالم تو نہیں تھے لیکن حال یہ تھا اللہ کا شکر بہت ادا کرتے تھے۔ رات کو سونے کے موقع پر بستر پہ آتے تھے، یوں کہتے تھے اللہ پاک تو نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہم لک الحمد ولک شکرک، اے اللہ تو نے مجھے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوائی، اللہم لک الحمد ولک شکرک، اے اللہ تو نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، اللہم لک الحمد ولک شکرک، اے اللہ تو نے مجھے ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا، یہ آپ کی مہربانی ہے، اللہم لک الحمد ولک شکرک، اللہم لک الحمد ولک شکرک پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا حضرت نے فرمایا الحمدللہ اسی کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور کوئی میرا کمال نہیں ہے، بستر پہ آتا ہوں اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرمایا آدمی جب اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہے اور اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے تب جا کر کے آدمی کو اپنی زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور سامنے سے کوئی عورت آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ اتنا بڑا نبی، نبیوں کا سردار، جبرائیل سلام کر کے آ رہے ہوں لیکن حال یہ ہے کہ آپ نے نبوت کی چادر کو بچھا دیا۔ لوگ آپس میں چیمی گویا کرنے لگے یہ کون عورت ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے اپنی مبارک چادر کو بچھا دیا۔ کسی نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کو دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ ہے۔ یہ ہے اپنی ماں کی قدر، رشتہ داری کی قدر ہو، ماں کی قدر ہو، باپ کی قدر ہو۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے باپ مر کے چلا گیا اس کی قبر پر جاؤ کچھ فاتحہ پڑھ لو، فرمایا زندگی قدر کرنے کی چیز ہے۔ باپ دنیا میں حیات ہے، صبح اس کے پاس جا رہے ہیں، شام اس کے پاس جا رہے ہیں، باپ کا حکم نہیں اس کا کیا منشا ہے۔ فرمایا باپ چاہے سیدھا سادہ ہو، دکھنے میں خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن بچے کی ترقی کا معیار یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں آ کر کے بیٹھے۔ جیسے قرآن پاک اچھے حروف میں لکھا ہوا ہو یا ہے کہ کسی چھپاوٹ اس میں آگے پیچھے ہو گئی ہو، لیکن قرآن ہے۔ فرمایا بندوں کے ذمہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کی قدر کریں، تو قرآن پاک کی قدر کے نتیجے میں جیسے بندہ آگے بڑھتا ہے، اگر بندہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا اور ماں باپ کی دعائیں لے لے گا تو اسی کے نتیجے میں یہ بندہ، یہ بچہ مستقبل کے تعلق سے اپنی 5 انگلیوں کو گھی میں کروائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں آئی تو آپ نے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ یہ نہیں میری چادر میلی ہو جائے گی، نہ یہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئے اور آپ نے پوچھا میری بہن شیما کہاں ہے؟ شیما کو یاد کیا تو کسی نے فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے یا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میری بہن ہے، اگر وہ موجود ہوتی تو میں ان کے پاس جاتا، وہ میری بہن ہے، رشتہ داری کا خیال رکھتا۔ یہ ہے رشتہ داری کی قدردانی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کو اپنی چادر پر بٹھایا، اتنے میں اچانک کوئی صاحب آئے تو آپ نے ان کے لیے چادر کا دوسرا کونا پھیلا دیا۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دودھ شریک بھائی ہے جنہوں نے دائی حلیمہ کا دودھ پینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو آپ نے اپنے دودھ شریک بھائی کا بھی خیال رکھا۔ آدمی کو تھوڑی سی اللہ پوزیشن دے دیتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، تھوڑا قرآن سینے میں آ جاتا ہے، چال بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ آدمی کو ہر موقع پر اللہ کی نعمت کا استحضار ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہنے والے جناتوں میں سے ایک جنات جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بلقیس کا
وہ تخت بالکل آنن فانن لا کر کے حاضر کر دیا، ایسا جلد حاضر کر دیا سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کوئی بھی نعمت ملی تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ میری حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی زبان سے تواضع کے جملے کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑائی کا جملہ تو آدمی کا پیچھا کرتا ہے اور آدمی کو پکڑنے کی شکلیں تلاش کرتا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں ایک صاحب بڑے خوبصورت ہیں، چہرہ نورانی ہے، چہرے پر گویا کہ چاند کھیل رہا ہو۔ کسی نے یہ کہا او ہو آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو انہوں نے گمنڈ میں آ کر کے کہا میں تو ایسا خوبصورت ہوں کہ قدرت بھی حیران ہے، اللہ بھی حیران ہے، الیاذ باللہ۔ ایسا جملہ کفریہ جملہ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ وہ آدمی چھوٹا ہونا شروع ہوا، چھوٹا ہونا شروع ہوا، ایک بالشت کے برابر ہو گیا۔ کہاں لمبا قد اور تکبر کے جملے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کرنا شروع کیا، اور چھوٹا کرتے کرتے ایک بالشت کے برابر ہو گیا۔ اس کا دوست اپنے آستین میں لے کر اس کو اس کے گھر لے گیا۔ اللہ ہم سب کو بڑائی کے جملے سے حفاظت فرمائے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی کبھی رویا کرتے تھے، قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیویوں میں سے اور ہماری پاک ماؤں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بہت روتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخشایا کر دیا ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے سینے میں اللہ نے قرآن دیا ہے، بہت سارے سینے محروم ہے، لاؤ میرے اللہ نے مجھے سینے میں قرآن دیا ہے، تنہائی میں اس قرآن کو پڑھوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنے نورانی چہرے ایمان سے محروم ہے، قرآن سے محروم ہے۔ میرے اللہ نے میرے سینے میں قرآن دیا ہے، مصلی ہو، تنہائی ہو، خلوت ہو، اور یہ بندہ قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اسی قرآن کی قدردانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فقیہ الامت جن کو کہا جاتا ہے، کسی نے پوچھا حضرت سہارنپور سے گنگو کا راستہ کتنا لمبا ہے؟ فرمایا بھائی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن کی قدر کی تو اللہ پاک نے کہاں تک پہنچایا؟ بڑے بڑے جنات دیوبند کی چھتا مسجد میں حضرت کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سے 45 حج کروائے، اور اللہ پاک ہر سال ان کو بیت اللہ بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ کولے کی ہڈی حضرت کی ٹوٹ گئی تھی، اور آپ اپولو ہاسپٹل میں داخل ہیں، دہلی کے ہسپتال میں مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری پاس میں سوئے ہیں، اور آپ رات کو کہہ رہے ہیں میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں؟ صبح حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے پوچھا حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رات کو سوئے ہوئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ حضرت مولانا مفتی صاحب نے فرمایا بیٹے ابراہیم میرے پاس بیت اللہ آیا اور یوں کہا مفتی محمود تمہارے بغیر تو بیت اللہ سنا سنا ہے، تمہارے بغیر تو بیت اللہ سنا سنا ہے، ہر سال آتے تھے، اس سال تو تم نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا میں کیسے آؤں، میرے کلے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو بیت اللہ نے کہا میں تمہارے استقبال کے لیے آتا ہوں۔ میرے بھائیوں حافظ ہو جانا بہت آسان ہے، عاشق قرآن بننا اصل مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھو حافظ قرآن بنا ہے، لیکن اگر عشق نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ حافظ قرآن بن کر کے
بھی داڑھی کو منڈوا دے گا، ہو سکتا ہے کہ حافظ قرآن بن کر کے بھی مسجد سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اور عاشق قرآن ہوگا، یہ قرآن اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں پہنچا کر کے دم لے گا۔ اور حافظ قرآن بننا مشکل ہے، عاشق قرآن بننا آسان ہے۔ سب عاشق قرآن بن سکتے ہیں، حافظ قرآن ہو تو بھی، حافظ قرآن نہ ہو تو بھی سب عاشق قرآن بن سکتے ہیں۔ اس لیے عاشق قرآن اور صاحب قرآن کے لیے اللہ کی طرف سے فضائل ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہے وہی تیرا آخری درجہ اور تیری آخری منزل ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جب اپنی پچھلی کو یاد کرتا ہے، میں کیا تھا، الف با نہیں آتا تھا، مجھے الف سیکھتا تھا تو مجھے الف بولتے نہیں آتا تھا، میرے اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، میرے اللہ نے میرے سینے میں علم دیا ہے، تو لاؤ اس کی قدر کر لو۔ حافظ قرآن نہیں ہے، اگر اس کو قل ہو اللہ یاد ہے، قل ہو اللہ پکڑ لے۔ ہاں، نفل کے اندر میں ایک ایک رکعت میں 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی پکڑ لو گے، انشاءاللہ ہمارے اللہ کے کلام کی ہر آیت نرالی ہے۔ کسی ایک آیت کو پکڑ لو، وہ تمہیں پہنچا کر کے دم لے گا جنت کے بالا خانوں میں۔ ہمارے بعض اکابرین ایسے تھے، انہوں نے قل ہو اللہ کے ورد کو اپنایا تھا۔ یہ تو آج کا معاملہ ہے، ہم آج کے زمانے میں ایسے ہی چل رہے ہیں، زندگی میں کوئی وظیفہ نہیں بنایا۔ ہمارے اسلاف وظائف والے تھے، کسی نے قل ہو اللہ پکڑا تھا تو دن میں جب تک 500 مرتبہ 1000 مرتبہ قل ہو اللہ نہیں پڑھتے تھے وہاں تک چین نہیں آتا تھا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ پکڑ لیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں غوث اعظم بنے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ولیوں کے سردار بنے ہیں۔ بس زبان پر یہی جاری ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے وکیل ہے۔ بس اللہ نے عبد القادر کو پکڑ لیا اور ولیوں کا سردار بنا دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صبح ان کی زبان پر جاری ہے، رات کو ان کی زبان پر جاری ہے، راستے میں ان کی زبان پر جاری ہے، اے اللہ میں تیرا مجرم اور پاپی بندہ ہوں، صبح شام پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہاں تک پہنچایا، علماء نے ان کو خلفاء میں شمار کیا ہے، خلفائے راشدین میں ان کا بھی نام شمار کیا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آدمی جب اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہے تو آدمی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرنے کی اس کو توفیق ہوتی ہے۔ حاجی عبد الخالق صاحب جو گزرے ہیں میتا میں، ان کے والد صاحب حاجی نصیر صاحب بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بعد دسترخوان لگا، بہترین قسم کی آئٹمیں سب کو کھلا رہے ہیں، اور وہ کونے میں بیٹھ کر کڑی روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پچھلی یاد رکھنے کی توفیق دے دے۔ کوئی حیثیت نہیں تھی ہماری، پیشاب میں لت پت رہتے تھے، ہماری ماں ہم کو گیلے سے نکال کر سوکھے میں سلاتی تھی۔ اس وقت ہم کتنے لاچار تھے، طاقت کے زمانے میں بھی ہم لاچار رہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی طاقت کو سامنے رکھے، جی مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے، بس ہر وقت یہی ہو کہ جیسے مجھے مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، ہر وقت ایسے نظر آتے تھے جیسے اس آدمی کا معاملہ ہوتا ہے جس کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا ہو، وہ آدمی کیسا گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ حسن بصری اپنی زندگی میں ایسے ہی گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ تو حاجی نصیر صاحب کڑی روٹی کھا رہے ہیں، کسی نے کہا حاجی صاحب دسترخوان تو لدایا ہے اور آپ کڑی روٹی کھا رہے ہو؟ کہ بھائی میں اپنی پچھلی کو نہیں بھولا، مجھے اللہ نے مال بعد میں دیا ہے، میرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میرے لیے سوکھی روٹی کھانے کے بھی میرے لالے تھے،
میں اس کو یاد کرتا ہوں تاکہ میں اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولوں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا، ایک تنہائی کے کمرے میں چپ کے جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو کسی نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا فلانا وزیر ایک کمرے میں تنہائی میں جاتا ہے، شاید چپ کے وہاں کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اس کی تحقیق کرو۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسے بلایا اور اس کو پوچھا، بھائی کیا بات ہے تم اس کمرے میں جاتے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت دیکھ کر کیا کرو گے، آنکھوں میں سے آنسو نچوڑنے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نہ بیٹا مجھے دیکھنا ہے۔ کہ چلو، وہ آگے عالمگیر پیچھے کمرے میں گئے، ایک تاکچہ کھولا اور وہاں ٹوٹا جوتا رکھا تھا وزیر کا۔ اب تو بادشاہ کا وزیر بن گیا ہے، لباس شاہی ہے، جوتے شاہی ہے، دسترخوان شاہی ہے، لیکن پہلے تو ٹوٹے جوتے پہنتا تھا وہ۔ تو کہا بادشاہ سلامت، میں روزانہ صبح آ کر میں اپنی اصلیت کو یاد کرتا ہوں اور اپنے دل کو کہتا ہوں بھولنا مت، تو پہلے ٹوٹے جوتے پہنتا تھا، اگر آج اللہ نے تجھے اچھے کپڑے دے دیے ہو، اچھے جوتے دے دیے ہو، تو اپنی اصلی حقیقت کو مت بھولنا۔ تو میں اپنی اصلی حقیقت کو یاد کرنے کے لیے بادشاہ سلامت روزانہ گویا کے مراقبے کے لیے اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اس کمرے میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا وزیر لوگ بھی کتنے سمجھدار ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، اللہ پاک نے سینے میں قرآن دیا، پھر تو عالم بنے، اللہ پاک نے موقع دیا تو مدینۃ المنورہ گئے، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، اقامہ مل گیا، وہاں ایک مدرسہ مل گیا، وہاں بچوں کو پڑھانے لگے، اللہ پاک نے ایسی خوش نصیب زندگی دے دی۔ ایک مرتبہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار صبر دوئی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، مولانا عبداللہ صاحب تم تو ہم سے بہت پیچھے تھے، بعد میں اسلام قبول کیے ہو اور تم بہت آگے نکل گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب مہاجر مدنی نے آنکھوں میں سے آنسو بہا کر کہا، حضرت میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا اس زمانے میں نعمت کی قدر بہت کرتا تھا، کھانا کھاتا تھا، کھانے کے موقع پر روٹی کے ٹکڑے گر جاتے تھے، میں اس کو کھا لیتا تھا، برتن کو چاٹ لیتا تھا اور برتن کو دھو کر پی لیتا تھا کہ کوئی کھانے کا ذرہ کسی گندی نالی میں نہ چلا جائے۔ یہ میرے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے، میرے مالک نے مجھے رزق دیا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کو میری یہ ادا پسند آئی اور اسی ادا کے پسند ہونے کے نتیجے میں اللہ پاک نے یہ ارادہ کیا، میرا بندہ قدرداں ہے، مجھے ایمان دیا، علم دیا، حفظ قرآن دیا، اللہ پاک نے مدینے میں پہنچایا، وہاں مدرسہ دے دیا اور آج تو وہ مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ قدرداں لوگ بہت آگے نکل گئے، ہمارے اسلاف کے آگے نکلنے کی وجہ انہوں نے قدر کی تھی۔ کسی نے قرآن کو پکڑا، قرآن کی عجیب قدر کی، کسی نے نماز کو پکڑا، نماز کی عجیب قدر کی، کسی نے ماؤں کے قدموں میں آ کر کے صبح شام ان کی خدمت کی، ماؤں کو ناراض نہیں کیا، تو ماں کی دعا کے نتیجے میں ولایت کا تاج اللہ پاک نے ان کو پہنایا۔ اور جب کسی کی دعا مل جاتی ہے تو پھر آدمی کو بازار کا کونا اچھا نہیں لگتا، دعا ملنے کے بعد مسجد کا گوشہ اچھا لگتا ہے۔ کسی کی دعا مل جانے کے بعد ادھر ادھر کے اخباروں میں دل لگانے کو من نہیں چاہتا، یہی من چاہتا ہے کہ قرآن ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ یہ دعائیں لگنے کے بعد ہی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔
جیسے ایک عورت جب تک حمل نہیں ہوتا وہاں تک سب کھانا اس کو ہضم ہوتا ہے، پانی بھی ہضم ہوتا ہے، دودھ بھی چل رہا ہے، چائے بھی چل رہی ہے، لیکن جب عورت پیگنیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے رحم میں جو ہی نطفہ قرار پاتا ہے فوراً اس کو قے شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب تو دودھ بھی اس کو نہیں جمتا۔ ہاں لوگ سمجھ جاتے ہیں گھر والے کہ ذرا پیٹ میں حمل قرار پایا ہے، مرد مومن کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج اللہ جب رکھ دیتے ہیں، خدا پاک کی قسم بازار کا گوشہ اچھا نہیں لگتا، بازار میں تو یہی ہوتا ہے ضرورت کے لیے جائے جلدی آ جائے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ فرمایا یہ حال ہوتا ہے دعا ہونے کے بعد، دعا لینے کے بعد۔ آدمی جب کسی کی دعا لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو ملا ہے قدر کے نتیجے میں ملا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، قدر کے نتیجے میں ہمارے اسلاف بہت آگے نکل گئے۔ کسی نے استاذ کی قدر کی، نکل گئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، ان کے استاذ کے کئی شاگرد تھے، لیکن یہ عجیب شاگرد تھے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں دیوبند میں جو استنجا خانہ تھا بیت الخلا، وہاں یو پی میں بیت الخلا جو ہوتے ہیں اس زمانے میں جو ہوتے تھے وہ عارضی ہوتے تھے، ڈبے میں غلاظت بھر جائے اس کو جنگل پھینک دو، وہاں کنواں کرنے کا سسٹم نہیں تھا، پانی بہت نزدیک تھا، تھوڑا کھودو پانی آ جائے، لہذا ڈبے میں ہی غلاظت بھر جائے تو اس کو پھینکنے کا سسٹم تھا۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریز سے مقابلہ کیا، ان کے کئی شاگرد تھے، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ایسے عاشق تھے کہ جب انگریز ان کو پکڑنے کے لیے آیا مدرسے میں ہتھ کڑی کی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا میرے استاذ کو جیل میں لے جائے اور میں یہاں رہوں، مجھے بھی ان کے ساتھ جیل لے چلو، میں استاذ کی خدمت کروں گا۔ ادب، کسی نے قرآن کا ادب کیا نکل گیا، کسی نے ماں کا ادب کیا نکل گیا۔ سب کے بننے کا راز ادب ہے، قدر ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی حضرت مدنی نے، کیسی خدمت کی کہ حضرت کے وہاں مہمان آتے تھے، ڈبہ بھر جاتا تھا، ایک صاحب نے سوچا کہ کون ڈبہ خالی کرتا ہے، آج رات تو مجھے ڈبہ خالی کرنا ہے، لیکن جب آئے تو پہلے سے کسی نے ڈبہ خالی کر دیا ہو۔ ایک آدمی رات کو جاگا نگرانی کرنے کے لیے کہ ذرا دیکھے کون ہے۔ رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں آتے ہیں، اپنے استاذ کے وہاں سے ڈبہ لیتے ہیں، جنگل پھینکتے ہیں۔ فرمایا جب بھی میں نے جا کر کے دیکھا وہ کہتے ہیں ڈبہ خالی، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت تھی۔ اپنے استاذ کے ساتھ جیل میں گئے مالٹا کی، تہجد کے موقع پر وضو کی ضرورت پڑی تو وہاں تو ٹھنڈا پانی تھا، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وضو بنائے، اور نیم گرم پانی، پورا تو گرم نہیں تھا لیکن تازہ جیسا ہو جاتا تھا، تو روزانہ تہجد کے موقع پر ایسے پانی سے وضو کرائے۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا حسین احمد یہاں تو ٹھنڈا پانی ہے، یہ پانی آپ کہاں سے لاتے ہو؟ تو حضرت مدنی نے فرمایا حضرت روزانہ بوتل میں پانی بھر کے پوری رات اپنے پیٹ سے دبا کر رکھتا ہوں، میرے استاذ کو تہجد کے موقع پر ضرورت پڑے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں استاذ کو تکلیف ہوگی، بس رمضان کا مہینہ آیا، استاذ کا دل خوش ہو گیا۔ حضرت مدنی کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسین احمد نہ تم حافظ نہ میں حافظ، رمضان میں بھی قرآن سننے کا عادی ہوں، تم بھی عادی ہو، ہم دونوں غیر حافظ کیا کریں گے؟ حضرت دعا کر دیجئے۔ فرمایا بیٹا حسین احمد میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، اللہ تجھے حافظ قرآن بنا دے۔ ادھر رمضان کا چاند ہوا
اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پارہ یاد کیا، پہلی تراویح میں ایک پارہ سنایا، دوسرے دن دوسرا پارہ یاد کیا، دوسری تراویح میں دوسرا پارہ سنایا۔ ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا قرآن ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے استاذ کی دعائیں، جس کے نتیجے میں شاگرد کو 1 مہینے میں قرآن مل گیا، ادب کے نتیجے میں لوگ آگے نکلے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ شراب کی حالت میں تھے، راستے میں جھوم رہے ہیں، شرابی کی عادت ہوتی ہے، اچانک راستے میں گندے کیچڑ میں پڑا ہوا قرآن پاک کا پتا ملا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے، میرے اللہ کے کلام کا ٹکڑا اور یہاں گندی نالی میں پڑا ہوا۔ ان کے جیب میں 2 درہم تھے، اسی 2 درہم سے مہنگی خوشبو خریدی۔ میرے اللہ کا کلام اور گندی نالی میں اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف 2 درہم تھے۔ قرآن پاک کے اس پتے کو دھویا اور مہنگا عطر خریدا اور قرآن مجید کے اس پتے کے اوپر اس کو ڈالا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما، گھر میں جا کر تاکچے پر رکھا۔ میرے اللہ کا کلام اور گندی نالی میں رکھا ہوا، یہ تو اوپر رکھنے کے قابل ہے۔ رات کو سوئے ہیں، اللہ پاک خواب میں آئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ادب کے نتیجے میں کسی رات میں اللہ مل جاتے ہیں۔ ماں کی خدمت کرتے 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 ماں نے اتنا کہہ دیا، بیٹا جا، اللہ تیرا بیڑا پار کر دے، جا بیٹا تو نے میری خدمت کر دی۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد جو ملے گا ہزاروں کتابوں سے نہیں ملے گا۔ کتابیں تو بعد میں لکھی جائے گی، کتابیں تو بعد میں لکھی جائے گی، علم لدنی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ ہاں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ہاتھ پاؤں کا کمزور ہے، لیکن اس بچے نے باپ کے پاس آ کر ان کی قدر کی اور خدمت کی، ادب کیا۔ ادب کرتے کرتے باپ نے اتنا کہہ دیا، بیٹا تو نے میرا بہت خیال رکھا ہے، جا اللہ تیرا خیال رکھے۔ خدا پاک کی قسم، آسمانی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ 10 واقعات ہیں۔ ذوالنون مصری کو اللہ پاک خواب میں آئے، اور کوئی نہیں آیا، اللہ پاک آئے۔ شراب پیتا تھا، شراب پیتے پیتے قرآن پاک کے کلام پاک کا ٹکڑے کا ادب کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ذوالنون ویسے تو شراب کے نشے میں تھے اور میرے کلام کے ٹکڑے کو دیکھ کر ہوش میں آ گئے، اور تم نے عطر لگایا۔ ولیوں میں تم کو ایسا ولی بناؤں گا کہ تمہارا نام دوسرے ولیوں کے مقابلے میں روشن کروں گا۔ چنانچہ ذوالنون کا نام اللہ نے روشن کیا ہے۔ یہ ہے شکر گزاری اور ادب کی بنیاد پر اللہ نے دیا ہے۔ جنید بغدادی اکھاڑا کھیلنے والے تھے، کشتی کھیلنے والے تھے، شراب پیتے تھے، زندگی آوارہ تھی۔ ایک مرتبہ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، جنید بغدادی آئے اور وہاں کشتی کھیلنے کے لیے ایک بوڑھے کا نام تھا۔ وہ بوڑھا آیا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی کھیلوں گا۔ وہ بوڑھا آدمی مریل ٹٹی تھا، اس کی پسلیاں نظر آتی تھی۔ اب پورا اسٹیڈیم ہنس رہا ہے، کہاں یہ بوڑھا اور کہاں جنید جیسا مضبوط آدمی، کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہاتھی جیسا مضبوط ہے اور یہ چونٹی کی طرح کمزور ہے۔ سب ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لیکن بوڑھے نے جنید کو کہا کشتی کھیلنے سے پہلے، بھائی جنید کان میں مجھے ایک بات کہنی ہے۔ فرمایا کہو۔ فرمایا جنید ایک بات بتاؤ، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، مجھے پتا ہے میں نہیں جیت سکتا، لیکن بھائی جنید میں سید ہوں، حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں، میرے گھر میں 3 دنوں سے چولہا نہیں جلا اور میرے بچے بھوکے ہیں، اور میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، بیوی بھی بھوکی ہے۔ اللہ کے واسطے تم اپنے آپ کو ہرا دو اور مجھے جتا دو۔ لوگ ہنسیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے تالیاں بجائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کا دل خوش ہو جائے گا۔ فرمایا جنید اتنا کر دو۔ جنید کو یہ بات دل پر لگ گئی اور انہوں نے منو من طے کر دیا، مجھے اپنے کو ہرانا ہے، بوڑھے میاں کو جتانا ہے۔
وہاں اسٹیڈیم میں کشتی شروع ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے جنید نیچے لیٹ گئے، جان بوجھ کر سو گئے، اور بوڑھے میاں ان کے سینے پر بیٹھ کر مکہ مار رہے ہیں، اسٹیڈیم میں تالیاں بجائی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کی عزت جا رہی ہے، لوگوں نے کہا دوبارہ کیا جائے، دوبارہ ایسا ہوا، جنید نیچے سو گئے اور بوڑھے میاں ان کے سینے پر بیٹھ گئے، مکے مار رہے ہیں، ادھر تالیاں بج رہی ہے، یہ منظر تو گویا کہ ہو گیا۔ رات کو جنید سوئے ہیں، ایک خاندان کا ادب کیا تھا، سید خاندان کا ادب کیا تھا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یوں کہا بھائی جنید میری بچی کے خاندان کی بات آئی، تم نے اپنے آپ کو شرمندہ کر دیا، اب اللہ پاک تم کو نوازنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کل سے اب تم شراب نہیں پی سکتے، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جنید کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی لمبی دنیا ہے، بہت بڑی تاریخ ہے کہ جنہوں نے ادب کیا ہے، ادب کی بنیاد پر ان لوگوں کو کہاں سے کہاں اللہ پاک نے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں قدر کرے۔ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھا کر کے گیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی نعمت ملے ان نعمت کی قدر کی جائے، ادب کیا جائے، باپ کا ادب ہو، ماں کا ادب ہو، مسجد کا ادب ہو۔ فرمایا اس مسجد کو ایک ہم دیکھتے ہیں، ایک امام زین العابدین دیکھتے تھے، حضرت علی کے خاندان سے ہیں، جب مسجد نظر پڑتی تھی تو مسجد دیکھ کر کے فوراً فرماتے تھے میرے اللہ کا گھر ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، پھیکا پڑ جاتا تھا، ایک ہم ہیں بار بار مسجد آتے ہیں، فرمایا فجر میں آتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں ادب کی کمی ہے، استحضار کی کمی ہے، ہم جتنے ادب پر ہیں اسی ادب میں مزید ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن ہم ٹیک لگا کر کے پڑھیں ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، اور ایک عنوان یہ ہے تنہا ہم قرآن مجید کو ادب سے لے کر کے بیٹھیں، ہو سکے تو عطر لگائیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، سر پر رکھیں، اس کو چومیں، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا جب وہ مسلمان ہو گئے اور یمن سے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا اکرمہ کے سامنے ان کے ابا کا تذکرہ مت کرنا، اکرمہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی اکرمہ جب قرآن پاک کو ہاتھ میں لیتے تھے تو فرماتے تھے ھذا کلام ربی ھذا اکبر، ھذا کلام ربی ھذا اکبر، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ کہہ کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کی قدر کرو گے میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے اس کی قدر ہو۔ کیا قدر ہو؟ دیکھو شکر تین طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دل سے، تنہائی ہو اور آدمی سوچے میں اس کے قابل نہیں تھا، میرے اللہ نے دیا، اور چپ کے اپنے آنکھوں میں سے آنسو ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا بندہ میری نعمت کو یاد کر رہا ہے، یہ ہے شکر قلبی۔ اور دوسرا شکر لسانی، اپنی زبان سے شکریہ ادا کرے، دسترخوان پر آئے بیٹا یہ اللہ نے دیا، بیٹا یہ مکان اللہ نے بنوایا ہے، بیٹا یہ گاڑی اللہ نے دی ہے، دیکھو بیٹا یہ کھیت اللہ نے دیا ہے، یہ تندرستی اللہ نے دی ہے، یہ کہہ کر کے ماں اور باپ اپنے بچوں کو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرے اور خود اللہ کے سامنے کہے اے اللہ ہم کسی قابل نہیں تھے، تو نے انسان بنایا، اللہم لک الحمد ولک شکرک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وکان عبدا شکورا، بہت شکر گزار بندے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب دسترخوان پر آتے تھے تو حضرت نوح فرماتے تھے کہ اللہ تو نے دسترخوان پر یہ چیزیں دی ہیں، بہت سے لوگ نان شبینے کے محتاج ہیں، ایک روٹی ٹکڑے کے محتاج ہیں۔ جب کپڑا پہنتے تھے
تو کہتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے پہننے کے لیے لباس دیا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایک چتھڑے کے محتاج ہیں، جب جوتا پہنتے تھے اللہ پاک کی ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بہت شکر گزار بندے تھے۔ بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں جہاں شیطان کو اللہ پاک نے اپنے دربار سے مردود کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے دور ہو، تو شیطان نے کہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، شیطان نے کہا تھا اللہ پاک کے سامنے اے اللہ میں تیرے بندوں کے آگے بائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے جا کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ علماء فرماتے ہیں شیطان کا حملہ کسی بندے پر ناشکری کے راستے سے ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ شکر گزاری کے راستے پر آ جائے تو شیطان کا کوئی داؤ اس کے اوپر نہیں چلے گا، ہر موقع پر اس کی زبان پر شکر ہو۔ ایک تو شکر قلبی ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمت کو سوچے، نمبر 2 اپنی زبان سے شکر ادا کرے، نمبر 3 شکر فعلی ہو، جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو جہاں استعمال کرنے کو اللہ نے کہا وہاں اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک نے ہم کو کروڑوں روپے دیے ہیں، لاکھوں روپے دیے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ادھر ادھر کی غیر ضروری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے اطراف میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، بعض بیوائیں ہیں جن کی بچیوں کی شادی کا وقت قریب ہے اور بیچاری وہ ماں تڑپ رہی ہے، اب باپ نے سوچا میں اپنے بچے کو کھلاؤں گا، پیشاب اور گو اور گوبر بن کر کے بیت الخلاء میں چلا جائے گا، ضرورت کا اللہ پاک نے دیا ہے، بیوی کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے، چپ کے اللہ کا یہ بندہ اور یہ مائی کا لال گھر سے نکلا، وہ جانے اور اللہ جانے، جیسے ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں اللہ کے اولیاء نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ بندہ گیا اور بیوہ بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، عورت بہن باہر آئی یا اس کا بچہ یا بچی باہر آئی، پردے کی آڑ میں بھائی نے بلایا اور کہا یہ بہن یہ میری طرف سے لفافہ ہے، مجھے پتا چلا ہے آپ کی بچی کی شادی ہونی ہے، کسی کو مت کہنا، اگر کسی کو کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا، یہ میرا معاملہ آخرت میں خدا کے وہاں کھلے گا، مجھے حشر کے میدان میں خدا کو منہ دکھانا ہے۔ جام کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مجھے جام کوثر پینا ہے، فرمایا بہن یہ پیسے لے لو اور اپنے گھر کی ضرورت میں استعمال کرو۔ اب یہ بیوہ عورت نے پیسے لیے، گھر میں گئی، خوشی کی آنکھوں میں سے آنسو بہائے، دل میں سے اس نے کہا اے اللہ جس نے دیا ہے اس کا بھلا کر دے، اس کے گھر کا بھلا کر دے۔ خدا کی قسم ہمارے بچوں کی دعاؤں سے وہ نہیں ہوگا جو بیوہ عورت کی دعا سے ہوگا۔ کل اس ایک وقت آیا، اس سیٹھ صاحب کا جنازہ ہوا، لوگ جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور وہ بیوہ عورت اپنے گھر کی تنہائی میں مصلی بچھا کر ہچکیاں لے کر رو رہی ہے، بچیاں کہہ رہی امی تم کیوں رو رہی ہو؟ گھر میں سے تو کوئی نہیں رویا، بیٹی تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میرے گھر کا نظام فلانے بھائی سے چلتا تھا، وہ بھائی چلا گیا، بیٹا مجھے رونے دے، میرے رونے سے اللہ پاک ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اللہ پاک ان کے قبر میں نور کا انتظام کر دے۔ ادھر یہ بیوہ عورت رو رہی ہے، اس کی بچی رو رہی ہے، میرے عزیزوں ادھر دعا ملے گی بیوہ کی، اور یہ سیٹھ صاحب کے دل کی دنیا اللہ بدلیں گے۔ اب مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، اب مزہ آئے گا اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اب دنیا میں رہتے ہوئے مزہ یہ ہوگا ذرا ذکر کریں، درود پڑھیں، کیوں؟ بیوہ عورت کی دعا مل گئی ہے۔ امام زین العابدین حضرت علی کے خاندان سے ہے، جب انتقال کا وقت قریب آیا اور جب ان کو نہلایا جانے لگا، جب ان کے کپڑے نکالے تو ان کی کمر ایسی ہو گئی تھی جیسی کہ کسی کولی کی کمر ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کولی تو نہیں تھے، یہ حمال تو نہیں تھے، یہ سامان اٹھانے والے تو نہیں تھے،
بعد میں پتہ چلا کسی نے کہا 300 بیواؤں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں بورے اٹھا اٹھا کر امام زین العابدین گھر کے دروازے تک پہنچاتے تھے۔ امام زین العابدین کو پتا تھا جب تک بیواؤں کی دعائیں نہیں ملے گی امام زین العابدین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ارے اوروں کی بات چھوڑو، ہماری قوم کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کتنی بیواؤں کے گھروں میں حضرت ہدیہ پہنچاتے تھے، کتنے علماء کے گھروں میں عید کے موقع پر حضرت ہدیہ پہنچاتے تھے۔ مولوی عمر کو پتا تھا کہ مولوی عمر آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ کسی بیواؤں کی اور کسی کی دعا نہ ملے، دعاؤں کے نتیجے میں اللہ پاک آگے بڑھائیں گے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں فرمایا گشت لگا رہے ہیں، اچانک ایک جھونپڑی میں سے کراہنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کائے کی آواز ہے؟ گھر میں سے آدمی باہر آیا اور یوں کہا میری بیوی کو ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، اس کو درد ذہ اٹھا ہے، اس کو تکلیف ہے، ہم جنگل میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا میں تو امیر المومنین ہوں، میرا کام تو بہت زیادہ ہے، چلو چھوڑ دو ان کو۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے گھر آئے، اپنی بیوی کو کہا چل ایک موقع اللہ نے دیا ہے، چل سامان لے لے، ڈیلیوری کے موقع پر جو گرم سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بھی آئے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لیا اور اپنی بیوی کو جھونپڑی میں داخل کیا۔ بیوی اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی امیر المؤمنین بھائی کو بشارت دے دو کہ گھر میں بچہ ہوا ہے۔ تب آدمی کو پتا چلا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے۔ میرے بھائیوں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جو جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرے، مال دیا ہے اس کی قدر کرے، قرآن پاک دیا ہے اس کی قدر کرے۔ آج کی رات شب قدر ہے، 21ویں رات ہے، زیادہ امکان ہے شب قدر ہونے کا۔ ویسے تو ہر شب شب قدر است گر تو قدر دانی، ہر شب شب قدر است گر تو قدر دانی، ہر شب شب قدر ہے اگر تو قدر جانے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، معتکفین حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، دوسرے گاؤں کے حضرات بھی ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے اس رات کے اندر میں کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھ لے، اللہ کے سامنے آنسو بہا لے۔ میرے بھائیوں ہم سب کو اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حال، یہ زمانہ جو چل رہا ہے، اس زمانے میں ہم سب کو ضرورت ہے ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، گناہوں کو پیچھے کر دے۔ گناہ کے نتیجے میں اللہ نہیں ملے گا، جی گناہ کے نتیجے میں اللہ کبھی نہیں آتا۔ اگر ہم کسی بادشاہ کو تخت شاہی پر بلانا چاہے اور اسی تخت شاہی پر گھو اور گوبر رکھا ہو اور کسی بادشاہ کو کہے کہ آپ آ کر تخت شاہی پر بیٹھ جاؤ، تو وہ بادشاہ تماچا مارے گا کہ تم نے ہماری ناقدری کی۔ جس دل میں ہم اللہ کو بلانا چاہتے ہیں اس دل میں ہزاروں غلطیاں ہو، کم از کم ایسی مبارک راتوں میں اللہ پاک کے سامنے سچی پکی توبہ کر دے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کریں گے بھائی؟ آج کا سبق ہمارا ہوا ہر چھوٹی موٹی نعمت کی قدر کرنا، جی شکر گزاری کرنا اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا ادب کرنا اور اس کا خیال کرنا، اسی کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت، رحمت اور ہر اعتبار سے سکون اور اطمینان اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معتکفین حضرات آئے ہوئے ہیں کم از کم وہ اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ وظیفہ اپنے ذمے لازم کر دے، اپنے اعتبار سے۔ روزانہ 5000 مرتبہ استغفار کرنا ہے، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ قرآن تو ہے ہی کثرت سے، جتنا پڑھنا ہو اتنا پڑھے۔ قرآن پاک کا تو رمضان کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، لیکن کم از کم استغفار کی کثرت کرے۔ ہو سکے تو 5000 مرتبہ استغفار کرے، ہو سکے تو قل هو اللہ احد 500 مرتبہ پڑھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت چہیتی صورت ہے، اس کو خوب پڑھنے سے تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے۔ ایک صحابی نے حضور کو کہا یا رسول اللہ ان کو ہم جماعت میں لے کر گئے تھے، جو نماز پڑھے اس میں قل هو اللہ، جو نماز پڑھے اس میں قل هو اللہ۔
آپ نے فرمایا تم کیوں قل ہو اللہ پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ اس میں میرے اللہ کی صفت بیان کی ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس صورت سے پیار کرنا تم کو جنت میں لے جائے گا اور اللہ تم سے پیار کرے گا۔ انشاءاللہ جو قل ہو اللہ کو کثرت سے پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں ایک تو باطل اثرات سے اللہ پاک حفاظت کریں گے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ معتکفین حضرات کسی اعتبار سے جتنا ہو سکے اتنے اپنے کاموں میں لگے رہے، اور ماشاءاللہ گاؤں والے بھی خدمت کر رہے ہیں، گاؤں والے بھی بہت قابل قدر ہیں۔ اللہ پاک گاؤں کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مرد اور عورت کو، جوان بوڑھوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں جو 10 دن ہمارے پاس ہے ایک ایک گھڑی کی ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر موقع پر دعا سے پہلے ہم 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر جب بھی اللہ کے پاس دعا میں بیٹھے شک کے ساتھ کبھی نہ بیٹھے، یقین کے ساتھ بیٹھے میرا اللہ سنتا ہے، وہ میرا اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے، اور خدا کے وہاں عصبیت نہیں ہے، گورے کی سنوں گا کالے کی نہیں سنوں گا، مالدار کی سنوں گا غریب کی نہیں سنوں گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹوٹے دل کے ساتھ جو آتا ہے اللہ فوراً سنتے ہیں، ٹوٹے دل کے ساتھ، اور جو جتنا زیادہ حالات میں ہے سن لو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ حالات گھبرانے کی بات نہیں ہے، اونچا اڑانے کے لیے ہے، اسی حالات میں رونا ہے، اسی حالات میں رونا ہے، جتنا رو گے اتنا اللہ حالات کو حل کریں گے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کے صاحبزادے مولانا عیسیٰ صاحب کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرٹھ میں، اور مولانا عمر صاحب کے پاس وہاں مولانا عبد الرحمن صاحب گئے تو بہت رو رہے تھے۔ حضرت مولانا عمر صاحب نے فرمایا مولانا مانگنے کا موقع آیا ہے، دل تمہارا بہت ٹوٹا ہے، تم رو اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ جن لوگوں کے گھروں میں بہت حالات ہیں وہ روئیں گے تو ان کے رونے سے تو اللہ پاک مجمع کی بھی دعا اور زیادہ قبول کریں گے، لہذا وہ گھبرائے نہیں، اور اللہ پاک ان مبارک راتوں میں تو اللہ نے موقع دیا ہے رونے کا، یقین کے ساتھ مانگے، شک کے ساتھ نہیں۔ دوسرا، اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو تو بھائی کینہ تو نہ رکھے۔ کبھی بول چال ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ہونے انسان ہے، درخت تو نہیں، ہم پتھر تو نہیں ہے، انسان ہے، ہوتا ہے، جو ہوا بھول جائے اسے، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ مختصر دعا کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللهم صل علی روح محمد فی الارواح، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی قبر محمد فی القبور۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا۔ اے اللہ پاک ہم تیرے دربار میں بھکاری بن کر کے آئے ہیں، تیری قسم اے اللہ تو دیکھ تو صحیح، رات کو 11:30 بج رہے ہیں، اے مولا تھکے ہارے بھی ہے، اے مولا بعض تو بیچارے کاروبار کر کے آئے ہیں لیکن تیرے گھر آئے ہیں، ہم کسی بخیل کے گھر نہیں آئے، سخی کے گھر آئے ہیں، سخیوں کے سخی کے گھر آئے ہیں، تو نے کیسوں کو نوازا ہے، اے اللہ پاک تو نے جنید کو ولیوں کا سردار بنایا، فضیل ابن عیاض وہ تو ڈکیتی کرتے تھے، اور ڈکیتی کرتے کرتے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں 4 بجے کسی کا گھر پھاڑ رہے تھے اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی یہ آواز آئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور تو نے فضیل کا دل بدل دیا، اور فوراً فضیل نے ڈکیتی کا سامان پھینک دیا ہے اور وہ حرم میں چلے گئے ہیں اور حرمین کے عابد بنے ہیں۔ اے مولا ذوالنون مصری کو شراب پیتے پیتے تو نے ولایت کا تاج پہنا دیا تھا، اے اللہ ہم تیرے دربار میں گناہوں
ہو کہ بھیک مانگنے آئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، کسی کے ابا چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، اے مولا اے اللہ پاک جن ماں باپ نے بڑے پیار کے ساتھ ہمیں بڑا کیا، اے مولا ایک منٹ نظروں سے غائب ہو جاتے تھے تو یاد کرتے تھے بیٹا کہاں گیا ہے، اے مولا آج وہ قبروں میں جا کر سو گئے، اے اللہ نگاہ ترستی ہے سامنے نظر نہیں آتے، اے مولا دادا دادی نانا نانی سب قبروں میں سوئے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا لے، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، کوئی شراب پیتے پیتے آیا ہو اس کو بھی معاف کر دے، تھا تو ایمان والا، اے اللہ پاک کبھی غفلت میں بیچارے نے شراب پی ہو اور شراب پیتے پیتے مر گیا ہو، اے مولا تو مارے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا لیکن تو بچائے گا تو کوئی مار نہیں سکتا، ایمان کی بنیاد پر اس کو بھی معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، سارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا لے، تیری قسم مرحومین اپنی اولاد کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے بیچارے بڑے تڑپتے ہیں، جیسے ڈوبنے والا بچانے کے لیے کسی کا انتظار کرتا ہے، اے اللہ سارے مرحومین اپنے بچوں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کرتے ہیں، بچہ تھوڑا سا پڑھ کر بھیجتا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو بلاتے ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک اس باپ کے بچے نے بھیجا ہے، اچھا بچے کو اپنے باپ سے اتنا تعلق ہے، بہت پیار ہے، فرشتوں گوار ہو مجھے تو اس بچے سے بھی زیادہ اس مرحوم سے تعلق ہے، میں اپنی طرف سے زیادہ بڑا چڑھا کر بھیجتا ہوں، اے اللہ پاک سارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا لے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو تیرا نیک بندہ بنا لے، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہماری زندگی صاف ستھری بنا لے، آنکھیں صاف ستھری بنا لے، اے اللہ بد نظری کرتے کرتے بہت پاپ کر لیا ہے، اے مولا مہینے ہو جائے ہم نے کبھی غلط نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا ہو، اے مولا اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں مہینے ہو جائے کانوں سے غلط نہ سنا ہو، زبان سے غلط نہ بولا ہو، تب بڑے مزے ہیں، اے اللہ تیری محبت کے جینے کا مزہ ہے، اے اللہ پوری امت کو صاف ستھری زندگی عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ گناہوں سے خلاصی عطا فرما دے، اے مولا یاسین شریف کے ختم کا واسطہ، اے اللہ درود و سلام کا واسطہ، اسماء حسنہ کی عظمتوں کا واسطہ، اے مولا یہ مجمع بڑا مبارک مجمع ہے، اس میں بیچارے بعض سفید داڑھی والے بھی ہیں، اے مولا ایک 10 منٹ کے لیے باتیں کرتے کرتے کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن 20 رکعت تراویح میں تیرے سامنے آئے ہیں، نفل نماز پڑھی ہے، اے اللہ پاک ان بوڑھوں کی سفید داڑھی کا خیال رکھتے ہوئے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے، اے اللہ قرآن پاک کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، تو ناراض مت ہو، تو ناراض ہوگا ہماری زندگی بگڑ جائے گی، موت بگڑ جائے گی، موت کے بعد کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، ہم تجھے منانے آئے ہیں، اے اللہ پاک تو راضی ہو جا، تیری قسم ایک پولیس والا غصے سے دیکھتا ہے، اے اللہ جینے کا مزہ نہیں آتا، تیرے فرشتے غصے سے دیکھیں گے اور تو غصے سے دیکھے گا تو مولا ہمیں جینے کا مزہ نہیں ہوگا، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں تو مان جا، اے اللہ تجھے کلام پاک کی عظمتوں کا واسطہ آنے والے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، موت سے پہلے پہلے اے اللہ دعاؤں کا لطف دے دے، تلاوت کا مزہ دے دے، ذکر کا شوق دے دے، نماز کا مزہ دے دے، خلوت ہو تنہائی ہو دروازہ بند ہو چپ کے تجھ سے باتیں کر رہے ہو، ہمارا دل قلب سلیم بنا ہوا ہو اور ہمارا نفس مطمئنہ بنا ہوا ہو، بس اے اللہ گھر اچھے سے اچھا بن گیا، گھروں میں چادریں آ گئی، گھروں میں اچھے پیالے آ گئے، اچھے برتن آ گئے، لیکن یہ اللہ ہم تو دل سنوارنے آئے تھے، ہمارا دل سنوار دے، موت سے پہلے پہلے تیرا خصوصی تعلق عطا فرما دے، جو ہمیں رات کے اندھیرے میں بستر سے اتار کر
مسلح پر تڑپانے والا بنے۔ مفتی محمود صاحب کو مولی ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ دیکھا، مفتی صاحب بستر میں تڑپ رہے ہیں، پوچھا مفتی صاحب پیٹ میں کوئی تکلیف ہے؟ مفتی محمود صاحب نے فرمایا بیٹا ابراہیم قبر کی اندھیری کوٹری یاد آ گئی، نہ معلوم کیا ہوگا، جنگل میں سونا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہیں کوئی پکڑ اللہ پاک نہ کر لے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر رو رہے تھے، اے اللہ ہمیں تو اور زیادہ رونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع آیا ہوا ہے، اے اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما، بیمار ہو عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ خلاصی عطا فرما۔ اے مولا جو جس لائن سے بھی حالات میں ہیں عافیت کے ساتھ حالات سے نجات عطا فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ الہ العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کے تعلق سے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہم سب کو نصیب فرما، اور ایسی مجلس کے تعلق سے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ ہماری دعا کو حضور کے طفیل مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔